بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہمارا موضوع ہے عورتوں کا جہاد فی سبیل اللہ میں نکلنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں جانے کا ارادہ فرماتے تو اپنی ازواج مطہرات کے درمیان قرآن اندازی فرماتے، جس کا نام قرآن اندازی میں نکل آتا اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ لے جاتے۔ جب غزوہ بنی مستلق پیش آیا تو اپنی عادت شریفہ کے مطابق اپنی ازواج مطہرات کے درمیان قرآن اندازی فرمائی، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے کے لیے میرا نام نکل آیا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ساتھ لے کر اس سفر میں تشریف لے گئے۔ اس زمانہ میں عورتیں گزارے کے بقدر بہت کم کھایا کرتی تھیں، جس کی وجہ سے گوشت کم ہوتا تھا اور جسم بھاری نہیں ہوا کرتا تھا۔ جب لوگ میرے اونٹ پر کجاوا باندھنے لگے تو میں اپنے ہودج میں بیٹھ جاتی، پھر وہ لوگ آتے جو میرے اونٹ پر کجاوا باندھتے اور ہودج کو نیچے سے پکڑ کر مجھے اٹھاتے اور اونٹ کی پشت پر رکھ کر اسے رسی سے باندھ دیتے، پھر اونٹ کی رسی کو آگے سے پکڑ کر لے کر چلتے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر پورا ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی میں مدینہ کے قریب ایک جگہ پڑاؤ ڈالا اور رات کا کچھ حصہ وہاں گزارا۔ پھر منادی نے لوگوں میں وہاں سے کوچ کرنے کا اعلان کیا، چنانچہ میرے گلے میں ہار تھا جو یمن کے قبیلہ حمیر کے شہر ظفار کی کوڑیوں کا بنا ہوا تھا۔ جب میں اپنی ضرورت سے فارغ ہو کر اٹھی تو وہ میرے گلے سے گر گیا اور مجھے پتہ نہ چلا۔ جب میں کجاوے کے پاس پہنچی تو میں نے اس ہار کو اپنی گردن میں تلاش کیا تو وہ مجھے نہ ملا اور لوگوں نے وہاں سے چلنا شروع کر دیا۔ میں جس جگہ گئی تھی وہاں جا کر میں نے اسے تلاش کیا، مجھے وہاں مل گیا۔ جو لوگ میرے اونٹ کا کجاوا باندھا کرتے تھے وہ کجاوا باندھ چکے تھے۔ وہ میرے بعد آئے اور یہ سمجھے کہ میں اپنی عادت کے مطابق ہودج میں ہوں، اس لیے انہوں نے ہودج اٹھا کر اونٹ پر باندھ دیا اور انہیں ہودج کے ہلکا ہونے کا احساس بھی نہ ہوا، کیونکہ میرا جسم بہت ہلکا تھا اور انہیں میرے اس میں نہ ہونے کا شک بھی نہ گزرا۔ پھر وہ اونٹ کی نکیل پکڑ کر چلے گئے۔ میں جب لشکر کی جگہ واپس آئی تو وہاں کوئی نہیں تھا، سب لوگ جا چکے تھے۔ میں اپنی چادر میں لپٹ گئی اور اسی جگہ لیٹ گئی اور مجھے یقین تھا کہ میں جب نہیں ملوں گی تو لوگ مجھے تلاش کرنے یہاں واپس آئیں گے۔ اللہ کی قسم میں وہاں لیٹی ہوئی تھی کہ حضرت صفوان بن معطل سلمی رضی اللہ عنہ میرے پاس سے گزرے۔ وہ اپنی کسی ضرورت سے لشکر سے پیچھے رہ گئے تھے، اس لیے انہوں نے یہ رات لوگوں کے ساتھ نہ گزاری۔ انہوں نے جب میرا وجود دیکھا تو آ کر میرے پاس کھڑے ہو گئے اور پردہ کا حکم نازل ہونے سے پہلے انہوں نے مجھے دیکھا ہوا تھا، اس لیے انہوں نے جب مجھے دیکھا تو مجھے پہچان لیا اور کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے، حالانکہ میں کپڑوں میں لپٹی ہوئی تھی۔ حضرت صفوان نے کہا اللہ آپ پر رحم فرمائے، آپ رضی اللہ عنہ کیسے پیچھے رہ گئی ہیں؟ فرماتی ہیں میں نے ان کو کوئی جواب نہ دیا، پھر انہوں نے اونٹ میرے قریب لا کر کہا اس پر سوار ہو جاؤ اور خود میرے سے دور چلے گئے۔ چنانچہ میں سوار ہو گئی اور انہوں نے اونٹ کی نکیل پکڑ کر لوگوں کی تلاش میں تیز تیز چلنا شروع کر دیا۔ صبح تک ہم لوگوں تک نہ پہنچ سکے اور نہ ہی لوگوں کو میرے نہ ہونے کا پتہ چل سکا۔ ان لوگوں نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، جب وہ لوگ وہاں ٹھہر گئے تو اتنے میں یہ صفوان مجھے اونٹ پر بٹھائے اونٹ کی نکیل پکڑے ہوئے وہاں پہنچ گئے۔ اس پر افق والوں نے تہمت باندھنے والوں نے جب بات بنانی تھی تو وہ بنا کر کہنی شروع کر دی اور سارے لشکر میں بے چینی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ اللہ کی قسم مجھے کسی بات کی خبر نہیں تھی۔ پھر ہم مدینہ آ گئے۔ وہاں پہنچتے ہی میں بہت زیادہ بیمار ہو گئی اور لوگوں میں جو باتیں ہو رہی تھی ان میں سے کوئی بات مجھ تک نہ پہنچ سکی۔ البتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے والدین تک ساری بات پہنچ چکی تھی، لیکن کسی نے مجھ سے کسی قسم کا تذکرہ نہ کیا۔ ہاں اتنی بات ضرور تھی کہ میں نے حضور کی وہ پہلے والی عنایت نہ دیکھی۔ میں جب بیمار ہو جاتی تھی تو آپ مجھ پر بہت شفقت اور مہربانی فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری اس بیماری میں وہ کچھ بھی نہ کیا۔ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات سے کچھ کھٹک محسوس ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے اور میرے پاس آتے اور میرے پاس میری والدہ کو تیمارداری میں مشغول دیکھتے تو بس اتنا فرماتے کہ اب اس کا کیا حال ہے؟
اس سے زیادہ کچھ نہ فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بے رخی کو دیکھ کر مجھے بڑی پریشانی ہوئی، اور اس بے رخی کو دیکھ کر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دے تو میں اپنی والدہ کے پاس چلی جاتی ہوں، وہ میری تیمارداری بھی کرتی رہیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی حرج نہیں ہے، تم جا سکتی ہو۔ چنانچہ میں اپنی والدہ کے پاس چلی گئی، اور جو کچھ مدینہ میں ہو رہا تھا مجھے اس کی کچھ خبر نہیں تھی۔ 20 دن سے زیادہ گزرنے کے بعد میری صحت ٹھیک ہوئی، لیکن ابھی کمزوری باقی تھی، اور ہم لوگ اپنے گھروں میں بیت الخلا نہیں بنایا کرتے تھے جیسے اجمی لوگ بناتے تھے، بلکہ گھروں میں بیت الخلا کو برا سمجھتے تھے۔ قضائے حاجت کے لیے ہم لوگ مدینہ کے صحرا میں جایا کرتے تھے۔ عورتیں قضائے حاجت کے لیے رات کو جایا کرتی تھیں۔ ایک رات میں قضائے حاجت کے لیے باہر نکلی، اور میرے ساتھ حضرت مصطح بنت ابی رحم بن مطلب بھی تھی۔ اللہ کی قسم وہ میرے ساتھ جا رہی تھی کہ ان کا پاؤں چادر میں اٹکا اور وہ گر گئی، تو انہوں نے کہا مصطح برباد ہو۔ میں نے کہا اللہ کی قسم تم نے برا کیا، ایک مہاجری جو کہ غزوہ بدر میں شریک ہوا اس کو تم نے کیا کہہ دیا۔ حضرت مصطح نے کہا اے ابو بکر کی بیٹی، کیا ابھی تک تمہیں خبر نہیں پہنچی؟ میں نے کہا کیسی خبر؟ اس پر انہوں نے مجھے اہل افق کی ساری بات بتائی۔ میں نے کہا ایسی بات وہ کہہ چکے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں، اللہ کی قسم یہ بات انہوں نے کہی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اللہ کی قسم یہ بات سن کر میری حالت تو ایسی ہو گئی کہ میں قضائے حاجت پوری نہ کر سکی، اور میں واپس آ گئی۔ اللہ کی قسم پھر تو میں روتی رہی، اور مجھے ایسا محسوس ہونے لگا کہ زیادہ رونے کی وجہ سے میرا جگر پھٹ جائے گا، اور میں نے اپنی والدہ سے کہا اللہ آپ کی مغفرت فرمائے، لوگوں نے تو اتنی باتیں بنا لی اور آپ نے مجھے کچھ بھی نہیں بتایا۔ انہوں نے کہا اے میری بیٹی تم زیادہ پریشان نہ ہو، اللہ کی قسم جب کسی آدمی کی کوئی خوبصورت بیوی ہو اور وہ اس سے محبت بھی کرتا ہو، اور اس عورت کی اور سوکن عورتیں بھی ہوں، تو یہ سوکن عورتیں اور دوسرے لوگ اس کے عیب کے بارے میں زیادہ باتیں ضرور کریں گے۔ حضور نے کھڑے ہو کر لوگوں میں بیان فرمایا، اور مجھے اس بات کا کوئی علم نہ تھا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا اے لوگوں، ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ مجھے میرے گھر والوں کے بارے میں تکلیف پہنچاتے ہیں اور ان پر ناحق الزام لگاتے ہیں۔ اللہ کی قسم مجھے تو اپنے گھر والوں کے بارے میں ہمیشہ بھلائی ہی نظر آئی ہے، اور اللہ کی قسم جس مرد پر الزام لگا رہے ہیں اس میں ہمیشہ بھلائی ہی نظر آئی ہے۔ جب بھی وہ میرے کسی گھر میں داخل ہوا ہے وہ میرے ساتھ ہی داخل ہوا ہے۔ اس بہتان کے اٹھانے اور بڑھانے میں سب سے زیادہ حصہ عبداللہ بن ابی بن سلول منافق نے لیا تھا، اور قبیلہ خزرج کے کئی آدمیوں اور حضرت مصطح رضی اللہ عنہ اور حضرت حمنہ بنت جہش رضی اللہ عنہ نے بھی اس کا ساتھ دیا تھا۔ حضرت حمنہ کے دلچسپی لینے کی وجہ یہ تھی کہ ان کی بہن حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ حضور کی زوجہ محترمہ تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات میں سے حضرت زینب رضی اللہ عنہ ہی حضور کے ہاں قدر و منزلت میں میری برابری کرتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی دینداری کی برکت سے محفوظ رکھا، اس لیے انہوں نے میرے بارے میں بھلائی کی بات ہی کہی، لیکن حضرت حمنہ نے اپنی بہن کی وجہ سے میری ضد میں آ کر اس بات کو بہت اچھالا اور پھیلایا، اس لیے وہ گناہ لے کر بدبخت بنی۔ جب حضور نے یہ بات فرمائی تو حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، اگر وہ الزام لگانے والے ہمارے قبیلہ اوس میں سے ہیں تو آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم ان سے نمٹ لیں گے، اور اگر وہ ہمارے خزرجی بھائیوں میں سے ہیں تو آپ ان کے بارے میں جو ارشاد فرمائے ہم ویسے ہی کریں گے۔ اللہ کی قسم ان کی تو گردن اڑا دینی چاہیے۔ اس پر حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، اور انہیں اس سے پہلے نیک اور بھلا آدمی سمجھا جاتا تھا۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم تم نے غلط کہا، ان لوگوں کی گردن نہیں اڑائی جا سکتی۔ اللہ کی قسم تم نے یہ بات صرف اس وجہ سے کہی کہ تمہیں پتہ ہے کہ وہ لوگ خزرج میں سے ہیں، اگر وہ تمہاری قوم میں سے ہوتے تو تم یہ بات ہرگز نہ کہتے۔ حضرت اسید بن حضیر نے کہا اللہ کی قسم تم غلط کہہ رہے ہو، تم خود منافق ہو اور منافقوں کی طرف سے لڑ رہے ہو۔ اس پر لوگ ایک دوسرے کے مقابلہ میں کھڑے ہو گئے، اور اوس و خزرج کے دونوں قبیلوں میں لڑائی ہونے ہی والی تھی، لیکن لوگوں نے بیچ بچاؤ کرایا۔ حضور منبر سے اتر کر میرے پاس تشریف لائے اور وہی آ نہیں رہی تھی، اس لیے آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کو بلا کر ان سے اپنے گھر والوں کے بارے یعنی عائشہ رضی اللہ عنہ کو چھوڑنے کے بارے میں مشورہ لیا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ نے تو حضور کے گھر والوں کے بارے میں تعریف ہی کہی اور خیر کی بات کہی۔
پھر کہا یا رسول اللہ آپ اپنے گھر والوں کو رکھیں کیونکہ ہم نے ان سے ہمیشہ خیر اور بھلا ہی دیکھا ہے، اور یہ بہتان سب جھوٹ اور غلط ہے۔ اور حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ عورتیں بہت ہیں، آپ ان کی جگہ کسی اور کو لانے پر قادر ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم باندی سے پوچھ لیں اور آپ کو ساری سچی بات بتا دے گی۔ چنانچہ حضور نے حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ کو پوچھنے کے لیے بلایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر حضرت بریرہ کی خوب پٹائی کی اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی بات کہنا۔ تو حضرت بریرہ نے کہا اللہ کی قسم مجھے ان کے حضرت عائشہ کے بارے میں نیکی اور بھلائی کے علاوہ کچھ معلوم نہیں ہے، اور مجھے ان میں کوئی اور عیب نظر نہیں آتا ہے، صرف یہ عیب نظر آتا ہے کہ میں انہیں آٹا گوندھ کر دیتی ہوں اور ان سے کہتی ہوں کہ اس آٹے کو سنبھال کر رکھنا، یہ بے خیالی میں سو جاتی ہے، بکری آ کر آٹے کو کھا جاتی ہے۔ اس کے بعد ایک مرتبہ پھر حضور میرے پاس تشریف لائے، میرے والدین بھی میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور ایک انصاری عورت بھی بیٹھی ہوئی تھی، میں بھی رو رہی تھی اور عورت بھی رو رہی تھی۔ حضور بیٹھ گئے اور اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا اے عائشہ لوگ جو کہہ رہے ہیں وہ بات تم تک پہنچ چکی ہے، اس لیے تم اللہ سے ڈرو، اور لوگ جو کہہ رہے ہیں اگر واقعی تم سے کوئی برا کام ہو گیا ہے تو تم اللہ سے توبہ کر لو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتے ہیں۔ اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرماتے ہی میرے آنسو ایک دم رک گئے، اس کے بعد ایک قطرہ بھی نہ نکلا۔ میں نے کچھ دیر انتظار کیا کہ میرے والدین میری طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دے، لیکن وہ دونوں کچھ نہ بولے۔ اللہ کی قسم میں اپنا درجہ اتنا بڑا نہیں سمجھتی تھی کہ میرے بارے میں اللہ تعالیٰ مستقل آیات نازل فرما دیں گے جن کی تلاوت کی جاتی رہے گی اور جن کو نماز میں پڑھا جاتا رہے گا، لیکن مجھے اس کی امید تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا خواب دیکھیں گے جس سے اللہ تعالیٰ مجھے اس الزام سے بری کر دیں گے، کیونکہ اللہ کو تو معلوم ہے کہ میں اس الزام سے بالکل پاک و صاف اور بری ہوں۔ میرے بارے میں قرآن نازل ہو جائے، میں اپنا درجہ اس سے کم سمجھتی تھی۔ جب میں نے دیکھا کہ میرے والدین جواب دینے کے لیے بول نہیں رہے ہیں تو میں نے ان سے کہا آپ دونوں حضور کو جواب کیوں نہیں دیتے ہیں؟ دونوں نے کہا اللہ کی قسم ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم حضور کو کیا جواب دیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے مجھے کوئی ایسے گھر والے معلوم نہیں ہیں کہ جن کو اتنی پریشانی آ رہی ہو جتنی ان دونوں حضرت ابوبکر کے خاندان والوں کو آتی تھی۔ جب میرے والدین نے میرے بارے میں کچھ نہیں کہا تو میرے آنسو نکل آئے اور میں رو پڑی۔ پھر میں نے کہا اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے میں اس سے کبھی تو توبہ نہیں کروں گی، کیونکہ یہ کام میں نے کیا ہی نہیں ہے۔ اللہ کی قسم کیونکہ میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ لوگ جو کہہ رہے ہیں اگر میں اس کا اقرار کر لوں، حالانکہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ میں اس سے بری ہوں، تو میں ایسی بات کا اقرار کروں گی جو ہوئی نہیں ہے، اور لوگ جو کہہ رہے ہیں اگر میں اس کا انکار کروں تو آپ لوگ مجھے سچا نہیں مانیں گے۔ پھر میں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام لینا چاہا لیکن اس وقت مجھے یاد نہ آیا، تو میں نے کہا کہ اب میں وہی کہتی ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد نے کہا تھا، یعنی اس کا ترجمہ ہے اب صبر ہی بہتر ہے اور اللہ ہی سے مدد مانگتا ہوں اس بات پر جو تم ظاہر کرتے ہو۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ کی قسم حضور اپنی مجلس سے ابھی اٹھے نہیں تھے کہ اللہ کی طرف سے وحی نازل ہونے لگی اور حسب سابق آپ پر غشی طاری ہو گئی، آپ کو آپ کے کپڑے سے ڈھانپ دیا گیا اور چمڑے کا ایک تکیہ آپ کے سر کے نیچے رکھ دیا گیا۔ میں نے جب وحی نازل ہونے کا یہ منظر دیکھا تو نہ میں گھبرائی اور نہ میں نے اس کی پرواہ کی، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ میں بے قصور ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھ پر ظلم نہیں فرمائیں گے۔ اور اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں عائشہ کی جان ہے، میرے والدین پر اس وقت سخت پریشانی کی حالت تھی اور ابھی حضور کی وہ حالت دور نہیں ہوئی تھی کہ مجھے یقین ہو گیا کہ اس ڈر سے میرے والدین کی جان نکل جائے گی کہ کہیں اللہ کی طرف سے لوگوں کی بات کی تصدیق نہ آ جائے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت ٹھیک ہو گئی تو آپ بیٹھ گئے، حالانکہ سردی کا موسم تھا لیکن آپ کے چہرہ مبارک سے موتیوں کی مانند پسینہ ڈھلک رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے سے پسینہ پوچھتے ہوئے فرمانے لگے اے عائشہ تمہیں خوشخبری ہو، اللہ عز و جل نے تمہاری برات نازل فرما دی ہے۔ میں نے کہا الحمدللہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے پاس باہر تشریف لے گئے اور ان میں بیان فرمایا اس بارے میں جو قرآن اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا تھا وہ لوگوں کو پڑھ کر سنایا۔ پھر مصطحب بن اساسہ رضی اللہ عنہ اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ اور حضرت حمنہ بنت جہش رضی اللہ عنہ کے بارے میں حکم فرمایا جس پر انہیں حد لگائی گئی۔ ان حضرات نے اس بے حیائی کی بات پھیلانے میں حصہ لیا تھا۔
حضرت امام احمد نے یہی حدیث لمبی بیان کی ہے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ حضور نے میری برات کی آیت سنائی تو میری والدہ نے مجھ سے کہا کھڑی ہو کر حضور کے پاس جاؤ اور حضور کا شکریہ ادا کرو۔ میں نے کہا اللہ کی قسم میں کھڑی ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں جاؤں گی، اور میں تو صرف اللہ عز و جل ہی کی تعریف کروں گی جس نے میری برات نازل فرمائی۔ اور اللہ تعالیٰ نے سے 10 آیتیں نازل فرمائی۔ ترجمہ: جو لوگ لائے ہیں یہ طوفان تمہیں میں ایک جماعت ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ حضرت مصطفیٰ پر رشتہ دار ہونے یا غریب ہونے کی وجہ سے خرچ کیا کرتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے میری برات کے بارے میں یہ آیت نازل فرمائی تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ اللہ کی قسم جب اس مصطفیٰ نے عائشہ کے بارے میں اتنی بڑی بات کہہ دی ہے تو اب اس کے بعد میں اس پر کبھی خرچ نہیں کروں گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی جس کا ترجمہ ہے اور قسم نہ کھائیں بڑے درجے والے تم میں سے اور کشائش والے اس پر کہ دے قرابتیوں کو اور محتاجوں کو اور وطن چھوڑنے والوں کو اللہ کی راہ میں، اور چاہیے کہ معاف کرے اور درگزر کرے کیونکہ تم نہیں چاہتے کہ اللہ تم کو معاف کرے، اور اللہ بخشنے والا ہے مہربان ہے۔ اس آیت کو سن کر حضرت ابو بکر نے کہا ہاں اللہ کی قسم میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف فرمائے۔ پھر حضرت مصطفیٰ کو جو خرچہ دیا کرتے تھے وہ دینا شروع کر دیا اور فرمایا اللہ کی قسم میں ان کا خرچہ کبھی نہیں روکوں گا۔ جو کچھ پڑھا ہے اللہ تعالیٰ اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔